کلام ہے. جس سال میں حج کے لیے گیا تو حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے ان کے بیٹے حضرت مولانا طلحہ صاحب وہاں مکہ مکرمہ میں مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے گھر کے اندر وہاں ایک روحانی محفل ہوئی اور شاہ صاحب نے وہاں ایسے عجیب اشعار کے عجیب نظمیں کہیں کہ سارا مجمع اشش کر اٹھا. ہندوستانی عرب و عجم جس نے بھی سنا وہ حیران رہ گیا. اور اسی طرح پیر ذوالفقار صاحب کی موجودگی میں حرمین شریفین میں وہاں ایک ہوٹل کے اندر شاہ صاحب نے وہاں کلام پڑھا. ایسا عجیب کلام پڑھا کہ سارے کراچی والے کہنے لگے ایسا شاعر تو ہم نے کبھی سنا نہیں, ایسی نظمیں تو ہم نے کبھی سنی نہیں. شاہ صاحب کی یہ ہمارے اوپر بہت بڑی مہربانی ہے اور شفقت ہے کہ شاہ صاحب مصروفیات کثیرہ کے باوجود تشریف لائے ہیں. اور جو حضرات جلسہ گاہ سے باہر ہیں, پنڈال کے باہر ہیں, ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ جلسہ گاہ کے اندر تشریف لائیں اور جو کمروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں وہ بھی پنڈال کے اندر آ جائیں. اور جو ساتھی سامنے بیٹھے حافظ مجاہد صاحب اور بھائی عبداللہ صاحب وہ بھی سامنے تشریف لے آئیں, یہاں پنڈال کے اندر آ جائیں. اور جو ساتھی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں وہ بھی نیچے تشریف لے آئیں. اور جو ساتھی ٹوٹیوں کے پاس کھڑے ہیں وہ بھی پنڈال کے اندر آ جائیں. اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب سید سلمان گیلانی صاحب. گیلانی صاحب کے بعد خطیب ایشیا حضرت مولانا زاہد محمود صاحب قاسمی, ان کا مارکۃ الآراء بیان ہوگا. اور آج رات عشاء کی نماز کے بعد حضرت مولانا اسلم شیخو پوری صاحب ان کا بیان ہوگا. حضرت مولانا رفیق جامی صاحب فیصل آباد والے ان کا بیان ہوگا. حضرت مولانا مفتی محمد انور صاحب, حضرت مولانا سید عبد الوہاب شاہ صاحب بخاری, حضرت مولانا اسلم ندیم صاحب دیپال پوری اور بڑے بڑے علماء کرام عشاء کے بعد ان کے بیانات ہوں گے. سارے حضرات عشاء کی نماز جامعہ قاسم العلوم فقیر والی کے اندر پڑھنا اور انشاءاللہ العزیز علماء کرام کے بیانات سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. اور جو ساتھی آج پنڈال کے باہر رہ گئے یقین کریں وہ اتنے پچھتائیں گے کہ آج کیا ہو گیا اور ہم شاہ صاحب کے کلام کو کیوں نہ سن سکیں. جو یہاں بیٹھ کے سنیں گے وہ سب کو بتائیں گے. اور ہر آدمی جو ایک مرتبہ شاہ صاحب کو سن لیتا ہے نا وہ شاہ صاحب کا دیوانہ ہو جاتا ہے. اور انشاءاللہ العزیز اسی طرح آج شاہ صاحب ہم سب کو گرمائیں گے, تڑپائیں گے. اور شاہ صاحب کی خدمت میں میں نے گزارش کی ہے کہ صلاۃ و سلام شاہ صاحب نے لکھا ہے, آج وہ ہمیں یہاں سنائیں. اور اسی طرح ایک توحید کے اوپر شاہ صاحب کا بڑا عجیب کلام آیا ہے, شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ آپ وہ بھی کلام سنائیں. انشاءاللہ العزیز سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. درود پاک محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے. عزیزم مولانا مسعود قاسم صاحب نے جو حکم فرمایا ہے, جو فرمائش کی ہے, میرے لیے اس کو پورا کرنا باعث سعادت ہے. جس باپ کے بیٹے اور جس دادا کے پوتے ہیں وہ نسبت اتنی عظیم ہے کہ میں ان کی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا, ان کے حکم کا. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو, اس کی انتظامیہ کو اور ان عزیزوں کو سلامت رکھے, ابدالآباد تک قائم و دائم رکھے. جیسا کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کچھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی, اس کی توحید, کچھ اس کے حبیب کا تذکرہ صلی اللہ.
اب ڈھیلے ڈھیلے ہیں، بہرحال رات کے جاگے ہوئے اب یہ 2 راتیں اور پڑی ہیں، ہوشیار بیدار۔ اس کی نہ ابتدا ہے، اس کی نہ انتہا ہے، اس کی نہ ابتدا ہے، اس کی نہ انتہا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا مانتے ہو تو پھر ذرا بڑائی بیان کر دو تھوڑی سی۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ آدم کو آسمان سے دھرتی پہ لانے والا، تھوڑا ہی کو تھوڑا سا، اللہ آدم کو آسمان سے دھرتی پہ لانے والا، عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھانے والا، محمد الرسول۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت، ہاں اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر اللہ۔ اور کعبے کو اب رہا کے شر سے بچانے والا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، بہت بڑا بادشاہ، سب سپر پاور اس وقت کی۔ ہاتھیوں کعبے کو اب رہا کے شر سے بچانے والا، چڑیوں سے ہاتھیوں کا قیمہ بنانے والا۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت، زور سے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کی نہ ابتدا ہے، اس کی نہ انتہا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں سنبھالے، یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں سنبھالے، فرعون کے محل میں موسیٰ نبی کو پالے۔ کون؟ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر اللہ۔ اور ہجرت کی رات اپنے یاروں کو یوں بچایا، ہجرت کی رات اپنے یاروں کو یوں بچایا، مکڑی نے جالا بن کر منہ غار کا چھپایا۔ کس نے؟ اللہ بہت، زور سے اللہ بہت بڑا ہے۔